عبداللہ بن طاہر جب خراسان کے گورنر تھے اور نیشاپور ان کا دارالحکومت تھا تو ایک لوہار شہر ہرات سے نیشاپور گیا اور چند دنوں تک وہاں کاروبار کیا، پھر اپنے اہل و عیال سے ملاقات کے لیے وطن لوٹنے کا ارادہ کیا۔ رات کے پچھلے پہر سفر کرنا شروع کرتا ہے۔ انہی دنوں عبداللہ طاہر نے اپنے سپاہیوں کو حکم دے رکھا تھا کہ وہ شہر کے راستوں کو محفوظ بنائیں تاکہ کسی مسافر کو کوئی خطرہ لاحق نہ ہو۔ اتفاق ایسا ہوا کہ سپاہیوں نے اسی رات چند چوروں کو گرفتار کیا اور امیر خراسان عبداللہ طاہر کو اس کی خبر بھی پہنچا دی، لیکن اچانک ان میں سے ایک چور بھاگ نکلا۔ اب یہ گھبرائے کہ اگر امیر کو معلوم ہو گیا کہ ایک چور بھاگ نکلا ہے تو وہ ہمیں سزا دے گا۔ اتنے میں انہیں سفر کرتا ہوا یہ لوہار نظر آیا۔ انہوں نے اپنی جان بچانے کی خاطر اس بے گناہ شخص کو فوراً گرفتار کیا اور باقی چوروں کے ساتھ اسے بھی امیر کے سامنے پیش کر دیا۔ امیر خراسان نے یہ سمجھا کہ یہ سب لوگ چوری کرتے ہوئے پکڑے گئے ہیں، اس لیے مزید کسی تفتیش و تحقیق کے بغیر سب کو قید کرنے کا حکم دے دیا۔ نیک سیرت لوہار سمجھ گیا کہ اب میرا معاملہ صرف اللہ کی بارگاہ میں ہی حل ہو سکتا ہے اور میرا مقصد اسی کے کرم سے ہی حاصل ہو سکتا ہے، لہٰذا اس نے وضو کیا اور قید خانے کے ایک گوشہ میں نماز پڑھنا شروع کر دی۔ ہر 2 رکعت کے بعد سر سجدہ میں رکھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رکعت انگیز دعائیں اور دلسوز مناجات شروع کر دیتا اور کہتا، اے میرے مالک، تو اچھی طرح جانتا ہے کہ میں بے قصور ہوں۔ جب رات ہوئی تو عبداللہ طاہر نے خواب دیکھا کہ 4 بہادر اور طاقتور لوگ آئے اور سختی سے اس کے تخت کے چاروں پائیوں کو پکڑ کر اٹھایا اور الٹنے لگے۔ اتنے میں اس کی نیند ٹوٹ گئی۔ اس نے فوراً لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا، پھر وضو کیا اور اس احکم الحاکمین کی بارگاہ میں 2 رکعت نماز ادا کی جس کی طرف ہر شاہ و گدا اپنی اپنی پریشانیوں کے وقت رجوع کرتے ہیں۔ اس کے بعد دوبارہ سویا، پھر وہی خواب دیکھا۔ اسی طرح 4 مرتبہ ہوا۔ ہر بار وہ یہی دیکھتا کہ چاروں نوجوان اس کے تخت کے پائیوں کو پکڑ کر اٹھاتے ہیں اور الٹنا چاہتے ہیں۔ امیر خراسان عبداللہ طاہر اس واقعہ سے گھبرا گئے۔ انہیں یقین ہو گیا کہ ضرور اس میں کسی مظلوم کی آہ کا اثر ہے، جیسا کہ کسی صاحب علم و دانش نے کہا ہے، یعنی لاکھوں تیر اور بھالے وہ کام نہیں کر سکتے جو کام ایک بڑھیا صبح کے وقت کر دیتی ہے۔ بارہا ایسا ہوا ہے کہ دشمنوں سے مردانہ وار مقابلہ کرنے اور انہیں شکست دینے والے بوڑھی عورتوں کی بد دعا سے تباہ و برباد ہو گئے ہیں۔ امیر خراسان نے رات ہی میں جیلر کو بلوایا اور اس سے پوچھا، بتاؤ تمہارے علم میں کوئی مظلوم شخص جیل میں تو بند نہیں کر دیا گیا؟ جیلر نے عرض کیا، عالیجا، میں یہ تو نہیں جانتا کہ مظلوم کون ہے، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ میں ایک شخص کو دیکھ رہا ہوں جو جیل میں نماز پڑھتا ہے اور رکعت انگیز اور دلسوز دعائیں کرتا ہے۔ امیر نے حکم دیا اسے فوراً حاضر کیا جائے۔ جب وہ شخص امیر کے سامنے حاضر ہوا تو امیر نے اس کے معاملہ کی تحقیق کی۔ معلوم ہوا کہ وہ بے قصور ہے۔ امیر نے اس شخص سے معذرت کی اور کہا، آپ میرے ساتھ 3 کام کیجئے۔ نمبر 1، آپ مجھے معاف کر دیجئے۔ نمبر 2، میری طرف سے 1000 درہم قبول فرمائیں۔ نمبر 3، آپ کو جب بھی کسی قسم کی پریشانی درپیش ہو تو میرے پاس تشریف لائیے تاکہ میں آپ کی مدد کر سکوں۔ نیک سیرت لوہار نے کہا، آپ نے جو یہ فرمایا ہے کہ میں آپ کو معاف کر دوں تو میں نے آپ کو معاف کر دیا۔ آپ نے جو یہ فرمایا کہ 1000 درہم قبول کر لوں تو وہ بھی میں نے قبول کیا، لیکن آپ نے جو یہ کہا ہے کہ مجھے کوئی مشکل درپیش ہو تو میں آپ کے پاس آؤں تو یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔
امیر نے پوچھا یہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو اس شخص نے جواب دیا کہ وہ خالق و مالک جو مجھ جیسے فقیر کے لیے آپ جیسے بادشاہ کا تخت ایک رات میں 4 مرتبہ اوندھا کر سکتا ہے تو اس کو چھوڑ کر اپنی ضرورت کسی دوسرے کے پاس لے جانا اصول بندگی کے خلاف ہے۔ میرا وہ کون سا کام ہے جو نماز پڑھنے سے پورا نہیں ہو جاتا کہ میں اسے غیر کے پاس لے کر جاؤں؟ یعنی میرا کام سارا کا سارا نماز کی برکت سے پورا ہو جاتا ہے، تو مجھے کسی اور کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ بے شک اللہ تعالیٰ ہی سب کی مرادیں، سب کی دعائیں، سب کی پریشانیاں، سب کی دعائیں سننے اور انہیں قبول کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی ذات پر کامل بھروسہ اور مکمل یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔